میری ایک چچیری بہن تھی اینڈ میں اس سے بہت زیادہ لو کرتا تھا, بہت زیادہ مجھے ان کے ساتھ محبت تھی. تو بہت زیادہ محبت کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شدید محبت کرتا ہے ویسا تھا. جیسے اگر ہم بھی کہیں گے ہم کہ وہ لیلا مجنون وہ وغیرہ ویسے تھی. تو بہت زیادہ میں ان کے ساتھ محبت کر رہا تھا. تو کیا ہوا, میں اپروچ کر رہا تھا اس کو, لیکن وہ ڈینائی کر رہی تھی, وہ نہیں مان رہی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے دعا میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے اللہ, ایک دن اس کو مجبوری پڑی, تو فالس کیا ہے اس کو اصل میں جو جس سے یہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا نا, جس میں ایک انسان اس طرح, دیکھیے آپ ہر ایک شخص جانتا ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی میں اب تو کرائمز جو ہے نا, ریٹ آف کرائم وہ بہت بڑھ گیا. ایون کہ ہم ایک ریسرچ پڑھ رہے تھے, اس میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کا لیا گیا تھا کہ امریکہ میں ایک سروے کیا گیا تھا, پھر سوسائڈ ود illness یعنی ریلیشن بروک اپ, یہ جو ہو گئی بریک اپس ہو گئے, اس کے ساتھ جو انہوں نے جوڑا تھا سوسائڈس, تو بہت زیادہ ریٹ ہے اس وجہ سے. تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اب اس میں ایک بندہ, دیکھیے کل مولود یولد علی الفطرہ, وی کین سے انوسنٹ, ہر بندہ انوسنٹ ہوتا ہے, پہلے بچہ ہے یہ انوسنٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس سوسائٹی میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے, جس گھر میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے, وہاں یہ چیزیں سیکھتا ہے اور کچھ چیزوں کو یہ روڈ میپ بناتا ہے لائف میں, پازیٹیو یا نیگیٹو, ہاں سوسائٹی کے یا انٹر فیملی کے, یہ بنا رہا ہے. اور آج صرف سوسائٹی کا کانسیپٹ کیا ہے, آج کے دنیا میں سوسائٹی کا کانسیپٹ گلوب, ہر ایک دنیا کا. میں کشمیر میں رہتا ہوں, میں صرف کشمیر میں نہیں رہتا ہوں, میں جو سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں میں امریکہ میں بھی رہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ہر جگہ رہتا ہوں آج کا بندہ. تو یہ سوسائٹی کا کانسیپٹ, یہ بچہ ہے ہمارے سامنے 3-4 سال کا, یہ اگر دیکھے گا یوٹیوب, چلو یوٹیوب کڈ سے یوٹیوب دیکھے گا, تو یہ کیا دیکھے گا اپنے حساب سے کڈز یہ دیکھے گا, لیکن یہ صرف کشمیر کو نہیں دیکھے گا, یہ صرف میرے گاؤں کو نہیں دیکھے گا, ٹھیک ہے, یہ مجھے دیکھے گا ہی نہیں وہاں پر, ٹھیک ہے, یہ دیکھے گا امریکہ کے, ٹھیک ہے, وہ جو بنا رہے ہیں, یا دوسرے دیکھے گا. تو ان کو اسی طرح میں بڑا ہوں, جب میں کھولوں گا میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں. تو میری سوسائٹی جو ہے نا آج گلوبلی ہے, نہیں وہ چیزیں ہے, وہ اس اعتبار سے. اب پڑھنے کے جو وجوہات ہیں نا, اگر ہم کہیں گے پہلے وہ ہے کہ ویکنیس ان یور فیتھ, مسلمان کے ایمان میں آپ کا ایمان کمزور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے ساتھ بھی جوڑا, جیسے کہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنا وہ زنا کران. اب تو اس میں اگر ہم وہ چھوٹی فارمز بھی لائیں گے, ٹھیک ہے, لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن, جس وقت بھی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے. تو یہاں پر جو سلب کیا گیا نا الایمان المطلق, مطلق الایمان نہیں لیکن الایمان المطلق, جو اسے وہ سلب کیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی یہ ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے. اب اگر کوئی ایمان کا مطلب کیا ہے, کوئی کہے گا ہاں یہ تو مطلب ہے ایمان کمزور ہے, کیا ہے یہ, میں بتاؤں گا کیا ہے یہ. لڑکی آ رہی ہے, وہ جا رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, میرے دل میں خیال آتے ہیں, میں اس کو دیکھوں, میں اس کے پاس, یہ سب کچھ آتا ہے. لیکن جو ہی مجھے یہ خیال آتا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ایمان مطلب کیا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, المائٹی اللہ از واچنگ, یہی ہے نا ایمان, ٹھیک ہے. اگر میں اس میں پڑ گیا اللہ ہی کین پنش می, ٹھیک ہے. تیسری چیز, نہیں مجھے اس کے پاس جواب دینا ہے. یہ جو ہے نا ایمان, جیسے بہت چیزوں پر کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, ٹھیک ہے. تو اگر ایمان آپ کا اسٹرانگ ہوگا, کوئی بھی بندہ آئے گا اپروچ کرنے کے لیے, وہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو بندہ نہیں کرے گا. جریج کا واقعہ ہے تو اس کو کیا تھا, ایمان کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے ذوالکفل کا واقعہ آتا ہے, وہ بھی ہے. جیسے کہ بخاری میں بھی ہے وہ حدیث جہاں پر کہا گیا کہ 3 بندے جن کو گفا میں پھنس گئے, ایک کیو میں پھنس گئی, ٹھیک ہے, وہ بند ہو گئی. پھر جب کچھ نہیں چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم اب دعا مانگتے ہیں اللہ سے, جو ہم نے نیک عمل کیا اس کا وسیلہ. تو اس میں ایک بندہ تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں. دوسرا بندہ وہ کہہ رہا ہے اے اللہ
میری ایک چچیری بہن تھی اینڈ میں اس سے بہت زیادہ لو کرتا تھا, بہت زیادہ مجھے ان کے ساتھ محبت تھی. تو بہت زیادہ محبت کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شدید محبت کرتا ہے ویسا تھا. جیسے اگر ہم بھی کہیں گے ہم کہ وہ لیلا مجنون وہ وغیرہ ویسے تھی, تو بہت زیادہ میں ان کے ساتھ محبت کر رہا تھا. تو کیا ہوا, میں اپروچ کر رہا تھا اس کو, لیکن وہ ڈینائی کر رہی تھی, وہ نہیں مان رہی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے دعا میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے اللہ, ایک دن اس کو مجبوری پڑی, ٹھیک ہے, قحط سالی ہوئی تو مجبوری پڑی. تو مجبوریاں جو ہے نا ایک انسان کو کہیں تک لے سکتی ہیں, لیکن کرنا نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, صبر کرنا ہے. تو یہ واقعات ہے. مجبوریاں یوسف علیہ السلام کو بھی تھی, ٹھیک ہے, مگر یہ پروٹیکٹڈ, ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہے. تو یہ جو عورت ہے اس کو مجبوری ہو گئی, بہت زیادہ مجبوری. تو اس کے بعد یہ تیار ہو گئی, اس نے 40 درہم ان کو دے دیے کچھ, تو وہ ہو گئی تیار اس گناہ کے لیے. اب کہتا ہے بندہ, اے اللہ, پھر موقع ہوا جب ہم ان کے قریب آ گئے, یعنی قریب, وہاں پر حدیثوں میں الفاظ یہ بھی آئے ہیں کہ یعنی بہت زیادہ کلوز بھی جب ہونے لگے, ٹھیک. تو کلوز ہونے کے وقت وہ کہہ رہے اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. تب تک زندگی میں کتنی بار اس نے کہا ہوگا اس کو, بہت بار, لیکن اثر نہیں ہوا. لیکن آج کہہ رہی اللہ سے ڈر جا, اثر یہ بنے. تو یہ بندہ فوراً وہی دور ہو جاتا ہے اسی ٹائم. پھر کہتا ہے اللہ, یہ میں نے چھوڑ دیا, اے اللہ تو جانتا ہے اگر واقعی یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے آپ کی رضامندی کے لیے, تو ہمیں اس مصیبت سے نکال لیجئے. اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت ان سے چھوڑ دی. اے اللہ, میں نے اس کو چھوڑا, حتیٰ کہ وہ سب سے زیادہ محبوبہ تھے میری, لیکن اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ. تو یہ جو ہے نا, اس سٹور میں ہمیں کیا مل رہا ہے کہ اس لڑکی کا ایمان بہت زیادہ سٹرانگ تھا. اس نے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کا یہ سٹیج نہیں دیکھا آپ میں پبلکلی, وہیں پر نہیں, کوئی بھی سٹیج آپ کو ملے وہاں پر کہو. تو یہ لڑکی تھی, چلو مجبوریاں تھی, لیکن آفٹر دیٹ اتنا کلوز ہونے کے بعد بھی, لیکن جب اس نے اللہ تک, کیونکہ اس کو کیا تھا اصل میں وہاں پر, کر تو لیا, مجبوریاں ہیں, لیکن اس کو ڈر تھا اللہ از واچنگ, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ایمان ہے. اس نے بھی یہاں پر دیکھا اللہ دیکھ رہا ہے, بس ہو گیا, چھوڑ ہی دیا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب ہمیں ایمان کمزور ہوتا ہے نا, تو پھر ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں. ایمان سٹرانگ ہوگا, یہ ایک بڑا پرنسپل ہے دنیا میں ڈسپلنڈ لائف گزارنے کے لیے. ڈسپلنڈ لائف گزارنے کے لیے میں ہمسایہ کو تکلیف نہیں دوں گا, میرا ایمان مجھے روکے, کوئی نہ کوئی چیز روکے گا مجھے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کیریکٹر, دیٹ از ایمان. وہ جو ہم کہتے ہیں نا حیا, ماڈسٹ, دیٹ از ایمان. الحیا شعبۃ من الایمان, صحیح, دیٹ از فیتھ, وہ ایمان ہے, ٹھیک ہے. ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ. کل للمؤمنین کل للمؤمنات, ٹھیک ہے, یغضضن, تو ایسی چیزیں ہیں نا, تو یہ مومنوں کی شان ہے. تو ایمان اگر کمزور ہوتا ہے نا, تو بندہ ان چیزوں میں پڑ ہی جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اسی طرح اس میں لیک آف کنیکشن ود المیٹی اللہ آتا ہے. دوسری ہے یہ کہ جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, پیر پریشر ہے. ہاں, سوسائٹی کا بہت زیادہ پریشر ہے. ہاں, صحبت السوء ہے, پیر پریشر سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے پہلے 10-15 سال 20 سال ہم جاتے تھے کالج میں, یا ایون کہ سکول کی بات کریں گے, اب سکول میں جاتے تھے. پرسوں کچھ ٹائم پہلے مجھے یہی سے ایک پرنسپل ملا, اس نے کہا ہمارا اتنا ہے, 800 اسٹوڈنٹس ہے, بوائز ہیں, گرلز ہیں, اپ ٹو 12th ہے. میں نے کہا اب چل رہا, ایسی ہی باتیں کر رہا ہے یوجولی. پھر اس نے کہا کہ آج جو بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ایوری ڈے, وہ ہوتا ہے ریلیشن شپس کا. یہ 10th 8th 9th اور یہ بس اتنا ہی ہے. ہم تو اسی کو سارٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. اب پھر میں ان کو پوچھ رہا تھا کیا اسٹریٹجی اختیار کرتے ہو وغیرہ. تو یہاں پر بھی پہلے 10 سال 15 سال پہلے جائیں گے اب اور بھی, تو ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ میٹرک میں ہے, 9th میں ہے, یہ لڑکی سے بات نہیں کر پاتا تھا, اس کو بہت زیادہ شرم آتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن آج جو ہے نا, آج تو اسی کے ساتھ نکلتا ہے وہاں پر, ایون بائک بھی لیتا ہے, اسی کو اٹھا لیتا ہے, اس کے گھر سے اس کی ماں کہتے ہیں چلو اس کے ساتھ جاؤ, یہ لے جاؤ, یہ بھی وہی پر جاتا ہے. پھر جو کوچنگ سینٹرز کا مسئلہ یہاں پر آیا نا, وی آر فالوئنگ ایوری تھنگ بلائنڈلی ان بلک. کشمیر میں یہ بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے.
میں کسی کوچنگ سینٹر کا یہ نہیں نام نہیں لوں گا اور نہ میں ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے ایڈورس ایفیکٹس ہیں نا اپون سوسائٹی اینڈ مسلم سوسائٹی، جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے سٹینڈارڈس کو یعنی یہاں بہت پامال ہوتی ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے، آئے روز ویڈیوز آتے ہیں، باقی چیزیں آتے ہیں، تو سب کچھ دیکھتے ہیں ہم، تو اس جنریشن میں اب پیر پریشر بڑھیا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہی ہے، آپ کوئی بات نہیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو اس کو بنا رہے ہیں کہ یہ مطلب وہ ہے یعنی یہ کچھ دنیا نہیں جانتا ہے، ہی از بیکورڈ ہے، تو فارورڈ کیا ہے؟ فارورڈ یہ ہے کہ ہم اس ریلیشن شپ میں چلے جائیں اور پھر یہ غلط طریقے اختیار کریں ہم، تو یہ بڑا مسئلہ ہے، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں جہاں پر یہ پیر پریشر زیادہ ہوتا ہے جیسے بھی ہوگا تو یہ ایک دوسرے کو کنسلٹ کرتے ہیں. گیمنگ ایڈکشن میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک لڑکا دوسرے لڑکی تیسری لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ، اسی وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا وجہ ہے. تو اس لیے کہا گیا تھا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مت بیٹھو ایکسیپٹ وہ جو مومن ہوگا، آپ کو ریمائنڈ کرے گا، آپ کو ہو گئی کوئی آپ کو اپروچ کر رہا ہے لیکن ہی ول ریمائنڈ یو، شی ول ریمائنڈ یو، نو دس از رانگ. ریمائنڈر کرنے والا کوئی تو ہونا چاہیے نا، تو وہ گڈ فرینڈ بہت زیادہ صحبت الصالح بہت زیادہ، جیسے حدیث میں آیا ہے بیوٹیفل ایکسپلینیشن کہ ایک یعنی مثل الرجل الجلیس السوء والجلیس الصالح، جلیس ہے جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ وی ہیو افیکشن ود ہم ود ہارٹ، ٹھیک ہے، ہم بیٹھتے ہیں کسی لڑکے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی میٹنگ اس کے ساتھ ٹائم ہم گزار رہے ہیں، اب اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، جیسے وہ عطر فروش ہے، کچھ نہ کچھ تو ملیں گے، ہمارا ضمیر ہمارا روح معطر ہوگا، لیکن وہ ہے بٹھی کی جیسے وہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ برننگ ہوں گے.